بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ محترم معزز صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز طلبہ، پردے نشین خواتین، سب سے پہلے رب العالمین کے بارگاہ میں بہت بہت شکریہ، جنہوں نے ہمیں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے ایک عظمت کو دل میں لے کر، محبت کو دل میں لے کر یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جنہوں نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، افضل المخلوقات انسان بنایا، انسان میں سے سب سے افضل انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ اسی رب کریم نے سارے کائنات کو وجود میں لایا، ہمیں آپ کو راہ راست پر چلنے کے لیے، ہدایت والی راستہ پر چلنے کے لیے، آخرت کی بھلائی والی راستے پر چلنے کے لیے، دنیا کی بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا۔ ہمارے آپ کے چلنے کا بہترین تھیوری کے لیے، راستے دکھانے کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ جو قرآن کی تلاوت، جو قرآن تعلیم اس مدرسے میں دیا جا رہا ہے، لہذا دوستو، جس قرآن کو، جس کلام اللہ شریف کو رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہمارے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، سب نے جواب دیا ہم برداشت کر نہیں پائیں گے، رب العالمین تیرا کلام اتنا بھاری ہے، اتنا وزن والا ہے، اتنا دہشت والا ہے، ہم برداشت کر نہیں پائیں گے، لیکن رب کائنات نے کرم فرما دیا، مہربانی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، انسان پر نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک یہ قرآن مقدس کی حفاظت رب کائنات نے انسان کے ذریعے سے کریں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ کا کلام کتنا اونچا کلام ہے۔ بزرگوں، دوستو، سب تعریف اللہ کے لیے، سارا انتظام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں درود و سلام، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، نبی پر درود پڑھیں، ان کا تعریف پرشنسا جتنا بھی کریں وہ سب کم ہے، اس لیے کہ ان کی جو قربانی، ان کا جو محنت، ان کی جو آنسو، ان کا جو رونا، ان کا جو سجدہ
اور ان کی ساری زندگی ہمارے لیے جو انہوں نے پیش کیا ہے، ہم اگر سارا زندگی ان کا تعریف پرشنسا کرتے رہیں، درود پڑھتے ہی رہیں، سنت ادا کرتے رہیں، پھر بھی مکمل نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے جو ہم پر انعامات فرمایا ہے، ساری زندگی اللہ کا جو ہے ہم تعریف پرشنسا کرتے رہیں گے، پھر بھی مکمل نہیں ہوگا، ادھورا ہی رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مہربان کرم والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہمارا تعریف مکمل کر نہیں پائے گا، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے جب تو جھک جائے گا، ہم تیرے سارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو، بہرحال آیت کریمہ ہم نے تلاوت کیا، آپ نے سنا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مقدس کو اللہ نے انسان پر نازل کیا، رسول پر نازل کیا، اور رسول کے سامنے سے ہمارے سامنے تک پہنچ رہا ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم رب کائنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول نے شروع کیا مسجد نبوی پہ، اور وہاں سے تعلیم یہاں تک چل رہا ہے۔ آج بھی کوئی شخص، کوئی بھائی اگر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، حج میں گئے ہیں یا عمرہ میں گئے ہیں، تو ضرور آپ دیکھیے گا مسجد نبوی کے ہر کھمبا کے سامنے معلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے حجاج لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں سب کو بلا کر بٹھا رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن کی تعلیم وہاں چل رہا ہے، اور وہ تعلیم یہاں بھی چل رہا ہے، اسی کا شاخ ہے، اسی کا برکت ہے۔ اگر ہم یہاں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو سوچ لیجئے گا یہ تعلیم، یہ سلسلہ مدینہ منورہ تک پہنچ رہا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، وہ تعلیم کا سلسلہ یہاں ہے، اور وہ جاری اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے خدا کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، حفاظت ہم کریں گے۔ کس طریقے سے کریں گے؟ بھئی آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ تھا، اسکولوں میں جا رہا تھا، 3-4 میں کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی 8-9 میں پڑھ رہا تھا، کوئی تہذیب نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ادب نہیں تھا، کوئی دینی تعلیم سیکھا نہیں ہے، وہ اپنے مذہب سے باہر تھے۔ جب اس کو لے کر آپ نے اس جگہ میں بھیج رہے ہیں، مدرسہ میں بھیج رہے ہیں، خدا کہتا ہے ہم حفاظت کریں گے تیرے اسی بچے کے ذریعے سے قرآن کو، جو گھر میں سب سے بدمعاش تھا، جو تجھے گالیاں دے رہا تھا، جو ماسٹروں کو گالیاں دے رہا تھا، جو گلی کوچوں میں بچوں کو ستاتا تھا۔ رب کہہ رہے ہیں جب وہ بچہ یہاں آ رہا ہے تو ہم اس کی حفاظت اس طریقے سے کریں گے، اس پر ایمان دے دیں گے، اس کو اچھا بنا دیں گے، پھر ہم اس کے دلوں کے اندر قرآن کے حیت کو عطا فرما دیں گے۔ آپ نے گزشتہ سال شاید اخبار میں دیکھا، 3 سال کا ایک بچہ قرآن حافظ، 3 سال کا ایک بچہ قرآن حافظ بنگلہ دیش کے اندر۔ تو آپ کے ہمارے گھر میں 3 سال کا بچہ کچھ جانتا ہے میرے بھائی؟ کچھ جانتا ہے؟ حساب کتاب کچھ جانتا ہے؟ بول چال ٹھیک جانتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں خدا ہوں، میں نے کہہ دیا ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں حفاظت کروں گا میرے کلام کا، میں حفاظت کروں گا میرے قرآن مقدس کا۔ اللہ نذیر بتا رہے ہیں تیرے پیٹ کا، تیرے گود کا بچہ ہوگا، اور وہ انسان ہی ہوگا، اور اس کے ذریعے سے میں اپنے کلام کی حفاظت کریں گے، کر کے دکھا دیا۔ مدرسے میں بچے آ رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ، کچھ نہیں جانتے، ادنا سا چھوٹا بچہ ہے۔ اب معلم صاحب یہاں کے مدرسہ کے سکھوک جو لوگ ہیں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اللہ نے اپنا کرم کرنا شروع کر دیا، غائبی نصرت ہونے شروع ہو گیا۔ قرآن مقدس کا وہ برکت اور فیوز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو جما رہے ہیں،
اب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، جب پڑھ رہا ہے اللہ اس کے سینے کے اندر قوت عطا فرما رہے ہیں، تو پڑھتا جا، میں تیرے میں سینے کے اندر سجاتا جاؤں گا۔ وہ محنت کر رہا ہے، امام صاحب اور یہاں کے معلم جو شکھک ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر قرآن پاک کو سجا رہے ہیں، کمپیوٹر ہو رہا ہے اور سج رہا ہے۔ میرے دوستو، گھر سے آیا تھا، الف با نہیں پڑھنے والا تھا، یہاں سے واپس جا رہا ہے تو پورے مقدس کلام پاک کو سینے میں لے کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ ہمارے سماج کی قربانی ہے، مسلمان قوم کی قربانی ہے۔ آپ روپے پیسے یہاں دے رہے ہیں، ایسے نہیں، آپ کے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وہ حافظ قرآن بعمل بنتا ہے، گھر میں تو بیکار گھوم رہا تھا، یہاں آ گیا، کلمہ سیکھ گیا، طالب لے لیا، نمازی بن گیا، اب وہ آپ کے گھر میں جا کر کہیں مسجد میں ہے تو کہیں مدرسہ میں پڑھا رہا ہے، اب وہ تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو تہذیب سکھا رہا ہے اس بات کا کہ قرآن مقدس ہے کیا چیز، میرے آقا ہے کیا چیز، اس کا تعلیم دے رہا ہے۔ میرے دوستو، اب وہ لڑکا بڑا ہو گیا، اس کے بعد ان کے والدین کتنے مقدر والے ہیں، جس کے بچے حافظ قرآن ہیں، میدان حشر ہوگا، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، حافظ قرآن کو اونچے پہ بٹھایا جائے گا، بہت اونچے پہ، اور نور کے ممبر ہوگی، ان کے سر میں تاج پہنایا جائے گا۔ حشر والے کہیں گے یہ کون ہیں؟ یہ شہداء ہیں، انبیاء ہیں، یا کون ہیں یہ اتنے اونچے میں ہیں، اتنے چمکدار ہیں، سر پہ تاج پہنا دیا گیا۔ میرے دوستو، کہا جائے گا، اللہ فرمائیں گے یہ وہ شخص ہیں، ان کے بچے حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے کلام کی حفاظت کیا تھا، انہوں نے میرے قرآن کے لیے محنت کیا تھا، اسی وجہ سے ان کے والدین کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ میدان حشر میں ان کو تاج پہنا دیا گیا۔ بھائیو، اب اس بچے کے حق میں جو حافظ قرآن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور ان کو حکم دیا جائے گا، فرشتے آ کر لے جائیں گے، کہیں کہ چلو تمہارے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ حافظ قرآن کہے گا، جی ہاں، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، رب کریم تو نے کرم فرمایا، مجھے حافظ بنایا ہے، لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے لیے جنہوں نے محنت کیا ہے، میرے لیے جنہوں نے خرچ کیا ہے، میرے لیے جس نے پیسے دیے ہیں، میرے لیے جس نے مال دیا ہے، میں ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ رب کریم فرمائے گا، جاؤ اس کو بھی لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ میرے دوستو، آپ نے تو بہت پیسہ دے کر زمین خرید کر کے زمیندار بن گئے تھے، آپ نے تو بہت پیسے دے کر گاڑی خرید کر گاڑی والے بن گئے تھے، بلڈنگ بنا کر بلڈنگ والے بنے تھے۔ ایک بلڈنگ آپ کے حق میں یہ نہیں کہے گا، ایک جائیداد آپ کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، اور آپ کی گاڑی آپ کے حق میں میدان حشر میں آپ کے قبر میں سفارش نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے جیب سے تھوڑا پیسہ یہاں آ گیا تھا، آپ گھر والی ماں بہن کے سامنے سے تھوڑا مال یہاں چاول آ گیا تھا، وہ چاول وہ پیسہ آپ کے لیے حجت کرے گا۔ رب کائنات کہیں گے، انہوں نے ہمارے دین کے لیے محنت کیا تھا، پیسے دیا تھا، قربانی پیش کیا تھا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، جائیداد کا نہیں، بلڈنگ کا نہیں، گاڑی کا نہیں۔ لہذا میرے دوستو، آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کیا کریں گے، دینی ادارہ کے بارے میں آپ فیصلہ لیں گے، آپ کو کیا کرنی ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، فضیلت قرآن اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا بنایا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو چلن ہے، اس میں تو اللہ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے
ہم صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، کتنے نمازیں چھوٹ رہا ہے اور کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ دوستو کیا اللہ اس میں ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ کا غضب آنے والا ہے۔ ہم نے اتنا اللہ کو غصہ دلا دیا۔ بھائیو، اگر ہمارے گھر میں ہمارے والدین غصہ ہو جاتے ہیں، اس غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں بھی نہیں ہوتا ہے، پڑوسی کو لے کر اس میں نہیں ہوتا ہے، رشتہ دار کو لے کر غصہ ٹھنڈا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیش کے اگر کوئی ہمارے لیڈر غصہ ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا، ایک درخواست قبول نہیں ہوگا۔ اب ان کو منانے کے لیے چھوٹے بڑے کتنے لیڈروں کو لے کر کے ان کو منایا جا رہا ہے۔ تھوڑے کام کے لیے کائنات کے بنانے والے رب العالمین ہمارے لیے سارے دنیا کو بنایا ہے، ہمارے غلامی کے لیے سب چیزوں کو دیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے سارے چیزوں کو دیا ہے۔ رب العالمین کے ان نافرمانیوں پر اللہ تعالی ہم پر کتنا غصہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، صحابہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے کردار پر تو اللہ غصہ ہو جائیں گے، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کو منایا کیسے جائے گا؟ ورنہ تو زلزلہ ہونے والا ہے، اللہ غصہ ہوں گے، زلزلہ ہوگا، اللہ غصہ ہوں گے، سیلاب ہوگا، اللہ غصہ ہوں گے، طوفان ہوگا، اللہ غصہ ہوں گے، وبا پھیلے گا۔ یہ ساری چیز جب ہمارے سامنے پہنچ جائے گا، ہماری کیا حال ہوگی؟ اللہ کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکا لیا، تھوڑے دیر بعد سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے غصہ کو ٹھنڈا کرنا ہو تو واحد ایک طریقہ ہے۔ انشاءاللہ سب کو کریں گے بھائی؟ جی ہاں، ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے، آپ کے گاؤں کا کوئی بچہ اگر سورہ الحمد شریف پڑھ لیتا ہے، سورہ الحمد شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس گاؤں سے قہر کو ہٹا دیں گے، ہم اس گاؤں سے زلزلہ ہٹا دیں گے، ہمارا غصہ کی وجہ سے اس پر کچھ خرابیاں ہوتا اس کو ہم ہٹا دیں گے، اس لیے کہ اس گاؤں کے اندر الحمد شریف پڑھنے والا بچہ تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ کا یہ مدرسہ مدینۃ العلوم، کتنے بچے یہاں ہیں، کتنا پڑھا جا رہا ہے، کتنے الحمد پڑھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمارے اس گاؤں سے، اس اطراف سے، علاقے سے، اور اللہ کا ناراضگی والا غضب سے ہم بچ جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، تو مدرسہ پر محنت کریں گے نا بھائی، خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ ہاں، مدرسہ ایسا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اچھا ایسا تو بتائیں